محمد محسن صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم، آنکھوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق جوڑیں، صاحب نسبت بزرگ سے اپنا تعلق قائم کریں، ان کی مجلسوں میں جانے کا اہتمام کریں۔ بزرگوں کی صحبت کی برکت سے آدمی کے اندر گناہ کی مذمت اور قباحت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ماحول میں رہیں گے ویسے ماحول میں ڈھلیں گے۔ آپ اگر ایجوکیشن ماحول میں رہیں گے، آپ کہ جہاں پر سسٹم ہے، لڑکے لڑکیاں ساتھ گھومتے کھیلتے، ہنسی مذاق اور ڈیٹ پہ جانا اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنانا، ایسے برے ماحول میں رہ کر ہم اپنے آپ کو بچانا اس زمانے میں بہت مشکل ہے اور بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو بچانے والے نیک نوجوان موجود ہیں، وہ بنے نیک بزرگوں کی صحبت سے۔ اور اس کے بعد جو ہے، جبھی بھی برائی کی طرف نگاہ اور خیال مائل ہو تو فوراً اپنی نگاہ کو نیچے کر لیں۔ نگاہ کو نیچے کرنا ہی بہت بڑا ذریعہ ہے گناہ سے بچنے کا۔ زبردستی سے کوئی ہمارا سر، ہماری آنکھیں پکڑ کے اٹھا کے نہیں بولتا ہے کہ تم اسے دیکھو۔ ہم خود اپنے آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں تبھی نگاہ اٹھتی ہے۔ اللہ نے جو حکم فرمایا نگاہیں نیچے رکھو، اس پر اگر عمل کر لیا جائے گا تو خود بخود بدنگاہی سے بچ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بدنگاہی کے عذاب اور وبال سے بھی بچیں۔ بدنگاہی بعض مرتبہ ایمان لے جانے کا اور آدمی کو کافر بنا دینے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک مؤذن 30 سال 35 سال سے مسجد میں اذان دیتے رہے، آخری عمر میں ان کی نگاہ عیسائی عورت پر پڑ گئی اور وہیں سے وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور شراب پیا، خنزیر کھائے اور زنا اور بدکاری کی حالت میں، کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ تو نگاہ کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے نگاہوں کو نیچے رکھیں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، اور بری نگاہ کا عذاب اور وبال جو حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ زہریلی تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس سے سامنے والا بھی ہلاک ہوگا اور خود بھی ہلاک ہوں گے، اس کا احساس پیدا کریں۔ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، ورنہ ایسا کوئی وظیفہ اور ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں لے کے چلتے رہیں تو نگاہیں ہماری محفوظ رہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کوشش کر کے ہی گناہ سے بچانا ہوگا۔